السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ریختہ۔ آج کی اس دل کو چھو لینے والے کہانی میں ہم جانیں گے کہ قربانی کے دن اگر کسی انسان کی موت ہو جائے تو اس کا قبر کا سفر کیسا ہوتا ہے اور کیسے ایک موت پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں آخرت، نیک عمل اور انسانیت کی ایسی سیکھ دیتی ہے جو شاید ہمارے دل کو بھی بدل دے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور چلیے شروع کرتے ہیں آج کی عبرت بھری واقعہ۔ تو دوستو، عید الاضحیٰ کا دن تھا، ہر طرف تکبیروں کی آواز گونج رہی تھی، لوگ نئے کپڑے پہن کر قربانی کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ کسی کے گھر بکرا تھا، کسی کے گھر اونٹ کی چرچا ہو رہی تھی، پورا ماحول عبرت اور خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ اسی بستی میں ایک بزرگ آدمی رہتے تھے، ان کا نام حاجی سلمان تھا۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے، غریبوں کی مدد کرتے اور ہمیشہ لوگوں کو اچھے کام کی نصیحت کرتے تھے۔ اس صبح انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا آج قربانی کا دن ہے، پہلے نماز پڑھیں گے پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ بیٹا مسکرایا اور بولا، ابو آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اصلی قربانی دل کی ہوتی ہے۔ حاجی سلمان نے جواب دیا، ہاں بیٹا، جانور کی قربانی تو ایک نشانی ہے، مگر اصلی قربانی اپنے گناہوں اور برائیوں کو چھوڑنا ہے۔ نماز کے بعد جب لوگ قربانی میں مشغول تھے، تبھی اچانک حاجی سلمان کی طبیعت بگڑ گئی۔ گھر والے گھبرا گئے، انہوں نے پانی دیا، دعا پڑھی، مگر کچھ ہی لمحے بعد اس کی سانسیں دھیرے دھیرے تھم گئی۔ پورا گھر خاموش ہو گیا۔ عید کی خوشی اچانک آنسو میں بدل گئی۔ لوگ کہنے لگے، دیکھو کتنی مبارک گھڑی میں ان کی موت ہوئی۔ مگر ان کے بیٹے کی آنکھوں میں سوال تھا، وہ سوچ رہا تھا ابو اس وقت کہاں ہوں گے، قبر میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ جب انہیں دفن کیا گیا اور لوگ واپس لوٹنے لگے تو ایک عالم نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا انسان جب قبر میں جاتا ہے تو دنیا کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اگر انسان ایمان اور نیک عمل والا ہو تو اللہ اس کی قبر کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ اس رات بیٹا اپنے ابو کی باتوں کو یاد کرتا رہا۔ اسے یاد آیا کہ حاجی سلمان ہمیشہ کہتے تھے، قبر میں انسان کے ساتھ اس کا مال نہیں جاتا، صرف اس کے عمل جاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، ان کے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ میرے والد کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو روشن کر دے۔ اس دن کے بعد بیٹے کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ ہر نماز وقت پر پڑھتا، غریبوں کی مدد کرتا اور لوگوں سے نرمی سے پیش آتا، کیونکہ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ عید کی اصلی خوشی صرف نئے کپڑوں یا قربانی میں نہیں بلکہ اس زندگی میں ہے جو انسان اپنی آخرت کے لیے تیار کرتا ہے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، پورا گھر خاموش تھا، بس کبھی کبھی کسی کے رونے کی دھیمی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ حاجی سلمان کا بیٹا اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، اس کے سامنے ابو کی ٹوپی اور تصویر رکھی تھی۔ وہ بار بار اسی بات کو سوچ رہا تھا، آج صبح تک ابو ہمارے ساتھ تھے اور اب مٹی کے نیچے اکیلے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے، تبھی اسے اپنے ابو کی ایک پرانی بات یاد آئی۔ ایک دن حاجی سلمان نے کہا تھا، بیٹا انسان دنیا میں مہمان ہے، اصل گھر آخرت ہے، جو وہاں کی تیاری کر لے وہی کامیاب ہے۔ یہ بات یاد آتے ہی اس کا دل کانپ اٹھا۔ اگلے دن فجر کی اذان ہوئی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ بیٹا اذان سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ وہ مسجد گیا اور نماز پڑھی اور نماز کے بعد کافی دیر تک دعا کرتا رہا۔ مسجد سے باہر نکلا تو ایک غریب بچہ بیٹھا تھا، اس کے کپڑے پرانے تھے اور چہرے پر اداسی تھی۔ بیٹے کو اپنے ابو کی عادت یاد آئی۔ حاجی سلمان ہمیشہ کہتے تھے، جس گھر سے غریب خالی ہاتھ لوٹ جائے وہاں کی برکت کم ہو جاتی ہے۔ اس نے بچوں کو کھانا دلایا اور کچھ پیسے بھی دیے۔ بچے کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ اسی پل بیٹے کے دل کو عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ رات کو جب وہ سویا تو اس نے خواب میں اپنے ابو کو دیکھا۔ حاجی سلمان سفید کپڑوں میں مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، بیٹا نیکی کا راستہ کبھی مت چھوڑنا۔ اتنا کہہ کر وہ دور چلے گئے۔ بیٹا اچانک نیند سے جاگ گیا، اس کی آنکھیں نم تھی مگر دل پہلے سے ہلکا تھا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنی باقی زندگی اللہ کی نافرمانی میں نہیں بلکہ نیک راستے پہ گزارے گا۔ اس دن سے لوگ دیکھنے لگے کہ حاجی سلمان کا بیٹا پہلے جیسا نہیں رہا۔ اب اس کی زبان سے نرمی تھی، دل میں رحم تھا اور آنکھوں میں آخرت کا ڈر تھا، کیونکہ اس نے اپنے بہت
قریب سے یہ سمجھ لیا تھا کہ قبر تک ہر انسان کو اکیلے جانا ہے اور وہاں صرف عمل کام آنے والے ہیں۔ کچھ دن گزر جائے، عید کا شور ختم ہو چکا تھا، گلیوں میں اب پہلے جیسی رونق نہیں تھی، لیکن حاجی سلمان کے گھر کا ماحول ابھی بھی بدلا ہوا تھا۔ گھر کے ہر کونے میں ان کی یادیں بسی ہوئی تھی۔ ایک شام ان کا بیٹا پرانے صندوق کو کھول کر بیٹھا تھا۔ اس میں ابو کی کچھ کتابیں، پرانی تصویر اور ایک چھوٹی سی ڈائری رکھی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی تو پہلے پڑھنے پر لکھا تھا، اگر میری موت اچانک آ جائے تو میرے لیے رونا کم کرنا اور دعا زیادہ کرنا۔ یہ پڑھتے ہی بیٹے کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ آگے پڑھنے لگا۔ ڈائری میں چھوٹی چھوٹی نصیحتیں لکھی تھی، نماز کبھی مت چھوڑنا، غریب کا دل مت دکھانا، ماں باپ کی خدمت کرنا اور ہر رات سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ ہر لائن ایسے لگ رہی تھی جیسے حاجی سلمان آج بھی اس سے بات کر رہے ہو۔ اسی رات تیز بارش شروع ہو گئی، آسمان میں بجلی چمک رہی تھی۔ بیٹے کا دل بے چین اٹھا۔ وہ چھاتا لے کر قبرستان کی طرف نکل پڑا۔ بارش کی بوندیں مٹی پر گر رہی تھی، پورا قبرستان خاموش تھا۔ وہ اپنے ابو کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کچھ دیر تک چپ رہا، پھر دھیرے سے بولا، ابو آپ صحیح کہتے تھے، دنیا سچ میں بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے قبرستان کی خاموشی بھی اسے کوئی سبق دے رہی ہو۔ ہر طرف مٹی کے نیچے ایسے لوگ تھے جو کبھی ہنستے تھے، چلتے تھے، سپنے دیکھتے تھے، لیکن آج ان کے ساتھ صرف ان کے عمل تھے۔ بیٹے نے ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے دعا کی، اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور مجھے بھی سیدھا راستہ دے۔ بارش دھیرے دھیرے رکنے لگی۔ اسی پل اس کے دل میں ایک عجیب سکون اتر آیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ایک موت انسان کو ختم نہیں کرتی، بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات ہوتی ہے، اور اس سفر میں سب سے قیمتی چیز انسان کا ایمان اور اس کے نیک عمل ہوتے ہیں۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو حاجی سلمان کا بیٹا پہلے سے بالکل بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ تھی۔ اب وہ ہر کام جلدی جلدی نہیں کرتا تھا، بلکہ ہر بات میں آخرت کو یاد کرتا تھا۔ محلے کے لوگ بھی یہ بدلاؤ محسوس کرنے لگے تھے۔ ایک دن مسجد کے امام صاحب نے اسے بلایا اور کہا، بیٹا تمہارے والد نیک انسان تھے، لوگ آج بھی ان کی اچھائیوں کو یاد کرتے ہیں۔ اصل انسان وہی ہے جس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس کے لیے دعا کریں۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی۔ اس نے اسی دن فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ابو کے ادھورے نیک کام پورے کرے گا۔ سب سے پہلے وہ اس بوڑھی عورت کے گھر گیا جس کی مدد حاجی سلمان ہر مہینے کیا کرتے تھے۔ دروازہ کھلا تو بوڑھی عورت نے حیرانی سے پوچھا، بیٹا تم اس وقت؟ اس نے ادب سے کہا، امی ابو تو چلے گئے لیکن ان کی عادتیں ابھی زندہ ہے۔ یہ سنتے ہی بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے۔ دھیرے دھیرے اس نے غریب بچوں کی مدد شروع کی، مسجد میں وقت دینے لگا اور لوگوں کے جھگڑے ختم کرانے کی کوشش کرتا۔ مگر ایک رات ایسا ہوا جس نے اس کے دل کو پھر ہلا دیا۔ وہ سو رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے یاد دلا رہا ہو، ایک دن تمہیں بھی اسی سفر پر جانا ہے۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ترنت اٹھ کر وضو کرنے گیا، پھر نماز، پھر جانماز بچھا کر لمبے وقت پر نماز پڑھتا رہا۔ سجدے میں جاتے اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ وہ بار بار یہی دعا کر رہا تھا، اے اللہ جب میری موت آئے تو مجھے ایمان کی حالت میں اٹھانا اور میری قبر کو آسان بنا دینا۔ اس رات سے پہلے بار بار احساس ہوا کہ انسان دنیا سے کتنا بھی محبت کرے، آخرت ایک دن اسے سب کچھ چھوڑ کر جانا ہی پڑتا ہے، اور قبر کی تنہائی میں نہ دوست ساتھ جاتے ہیں نہ دولت، صرف انسان کے عمل اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ دن بیتتے گئے۔ اب لوگ حاجی سلمان کے بیٹے کو نئے انداز میں پہچاننے لگے تھے۔ جو لڑکا پہلے دنیاوی باتوں میں زیادہ کھویا رہتا تھا، اب اس کی زبان پر اکثر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک شام وہ مسجد سے لوٹ رہا تھا۔ راستے میں اس نے کچھ نوجوان کو دیکھا جو ایک غریب آدمی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ ترنت ان کے پاس گیا اور نرمی سے بولا، کسی کا دل توڑنا آسان
ہے، لیکن ٹوٹے دل کی آہ بہت بھاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد سن کر جب خاموش ہو گئے، غریب آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تمہارے والد کو جنت نصیب کرے، انہوں نے اچھی تربیت چھوڑی ہے۔ یہ سن کر اس کا دل بھر آیا۔ اس رات جب وہ گھر پہنچا تو اس نے پھر اپنے ابو کی ڈائری کھولی تو اس بار آخری پنے پر ایک لائن لکھی تھی، اگر لوگ تمہیں میرے بعد اچھائی سے یاد کرے تو سمجھنا میں نے اصلی دولت چھوڑی ہے۔ وہ دیر تک اس لائن کو دیکھتا رہا۔ اس سے احساس ہوا کہ اصل امیری پیسوں سے بڑے گھر میں نہیں بلکہ نیک نام اور اچھے کردار میں ہوتا ہے۔ کچھ دنوں بعد محلے میں ایک جنازہ ہوا۔ ایک جوان آدمی اچانک دنیا سے چلا گیا تھا، تو جنازے کو دیکھ کر اس کا دل کانپ اٹھا۔ اسے لگا جیسے موت کسی بوڑھے یا بیمار کا انتظار نہیں کرتی، وہ کبھی بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ قبرستان میں مٹی ڈالتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسی پل اس کے دل میں ایک آواز سی آئی، جسے مٹی کو آج تم دوسروں پر ڈال رہے ہو، ایک دن لوگ وہی مٹی تم پر بھی ڈالیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ قبر کے پاس کھڑا آسمان کی طرف دیکھنے لگا، پھر دھیرے سے بولا، یا اللہ مجھے ایسی زندگی دے جس کا انجام شرمندگی نہیں بلکہ تیری رحمت ہو۔ اس دن کے بعد اس نے ہر رات سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیا، کیونکہ اب اسے سمجھ آ چکا تھا کہ موت صرف ایک خبر نہیں بلکہ ہر انسان کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ سردیوں کی ایک لمبی رات تھی، ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ پورا محلہ سو چکا تھا، لیکن حاجی سلمان کا بیٹا ابھی بھی جاگ رہا تھا۔ اس کے سامنے قرآن شریف کھلا ہوا تھا اور دھیرے دھیرے تلاوت کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک آیت کے ترجمے پر پڑی، جس سے آخرت کی یاد دلائی گئی تھی۔ اس کا دل کانپ اٹھا۔ اسے اپنے ابو کی وہ بات پھر یاد آئی، بیٹا دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اب صرف خود بدلنا کافی نہیں بلکہ دوسروں تک بھی اچھائی پہنچانی چاہیے۔ اگلے دن اس نے محلے کے کچھ بچوں کو اکٹھا کیا، انہیں نماز، سچ بولنے اور ماں باپ کی عزت کرنے کی باتیں سمجھانے لگا۔ بچے بڑے دھیان سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ ایک چھوٹا بچہ بولا، بھیا آپ کو یہ سب کس نے سکھایا؟ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ مسکرا کر بولا، میرے ابو نے اور ان کی قبر نے۔ بچے یہ بات پوری طرح سمجھ نہیں پائے، لیکن اس کے چہرے کی گمبھیرتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اسی شام وہ پھر قبرستان گیا۔ سورج ڈھل رہا تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وہ اپنے ابو کی قبر کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، ابو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی سیکھ کبھی ختم نہ ہو۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا کی۔ اچانک اسے دل میں ایک عجیب سی سکون محسوس ہوا، جیسے کسی نے اس کے ڈر کو کم کر دیا ہو۔ وہ سمجھ گیا کہ جو انسان دنیا میں اچھائی چھوڑ جاتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ وہ گھر لوٹتے وقت آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ اس نے چاند کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، یا اللہ جب میرے وقت آئے تو مجھے بھی ایسی زندگی کے بعد موت دینا جسے لوگ دعاؤں میں یاد کرے۔ اس رات وہ کئی دنوں بعد سکون کی نیند سویا، کیونکہ اب اس کے دل میں موت کا صرف ڈر نہیں تھا بلکہ آخرت کی تیاری کا احساس بھی تھا۔ کچھ مہینوں بعد رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا۔ مسجدوں میں رونق بڑھ گئی تھی، ہر طرف عبادت کا ماحول تھا۔ حاجی سلمان کا بیٹا اب پہلے سے زیادہ وقت مسجد سے گزارنے لگا تھا۔ لوگ حیران ہوتے کہ ایک انسان اتنا کیسے بدل سکتا ہے۔ ایک رات تراویح کے بعد وہ مسجد کے باہر بیٹھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ تبھی ایک بزرگ اس کے پاس آئے اور بولے، بیٹا تمہارے والد کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کسی کے دل نہیں دکھاتے تھے۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ بزرگ نے پھر کہا، انسان کی اصلی پہچان اس کے جانے کے بعد ہوتی ہے، اگر لوگ دعا کرے تو سمجھو زندگی کامیاب رہی۔ یہ سن کر اس کا سر جھک گیا۔ اس رات گھر لوٹ کر اس نے لمبا سجدہ کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ میرے والد کی قبر کو روشن رکھ اور مجھے بھی ایسا بنا دے کہ لوگ میرے جانے کے بعد دعا کرے، بد دعا نہیں کرے۔ دعا کے بعد اس کے دل کو عجیب سکون ملا۔ وہ پھر دھیرے دھیرے اس نے محلے کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا، غریبوں کے گھر راشن پہنچانے لگا اور جہاں کسی کا جھگڑا ہوتا وہاں صلح کرانے کی کوشش کرتا۔ لوگ کہنے لگے، حاجی سلمان چلے گئے لیکن ان کی پرورش ابھی بھی زندہ ہے۔
ایک دن وہ پھر قبرستان گیا۔ بارش کے بعد مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ وہ اپنے ابو کی قبر کے پاس بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے۔ آج وہ جوان ہے، کل بوڑھا ہوگا، اور پھر ایک دن یہی مٹی اس کا ٹھکانہ بھی بن جائے گا۔ اس کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے قبر کی مٹی پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، ابو، آپ کی موت نے مجھے جینا سکھا دیا۔ ہوا دھیرے دھیرے چل رہی تھی، آسمان پر بادل تیر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر گھر کی طرف چل پڑا، مگر اب اس کے قدموں سے پہلے جیسے لاپرواہی نہیں تھی، کیونکہ اسے ہر قدم پر آخرت یاد رہنے لگی تھی۔ سمے تیزی سے گزرتا رہا۔ اب محلے کے لوگ حاجی سلمان کے بیٹے کو عزت کی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ جس انسان کو پہلے صرف ایک عام نوجوان سمجھا جاتا تھا، اب لوگ اس سے دعا کروانے لگے تھے۔ لیکن اس کے دل میں ابھی بھی ایک ڈر باقی تھا، قبر کا ڈر، آخرت کا ڈر۔ ایک رات وہ تہجد کے وقت اٹھ گیا۔ پورا گھر سو رہا تھا، چاروں طرف گہرا سناٹا تھا۔ اس نے وضو کیا اور جانماز پر کھڑا ہو گیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد وہ لمبے وقت تک دعا کرتا رہا۔ پھر اچانک اس کی نظر کھڑکی سے باہر گئی۔ دور قبرستان کی طرف ہلکی دھند دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا دل بھر گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے دنیا کی ہر چمک ایک دن ختم ہو جائے گی۔ بڑے گھر، دولت، نام، سب یہی رہ جائے گا۔ انسان کے ساتھ صرف اس کا کردار جائے گا۔ اگلے دن وہ بازار سے لوٹ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک اناتھ بچہ ملا۔ بچہ بھوکا تھا اور ٹھنڈا سے کانپ رہا تھا۔ اس نے ترنت اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور کھانا کھلایا اور کپڑے دلائے۔ بچے نے معصومیت سے پوچھا، آپ مجھے اتنا پیار کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ دھیمی سے بولا، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اللہ بھی میرے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ بچہ مسکرا دیا اور چھوٹی سی مسکان نے اس کے دل کو ایسا سکون دیا جو بڑی دولت بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس رات اس نے اپنے ابو کی ڈائری پھر کھولی۔ اس بار اس سے ایک لائن پر اس کی نظر ٹھہر گئی، قبر اندھیری ضرور ہوتی ہے لیکن نیک عمل اسے روشن کر دیتے ہیں۔ وہ دیر تک اس لائن کو پڑھتا رہا، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، میری زندگی کو ایسے کاموں میں لگا دے جو میری قبر کے کام آئے۔ دھیرے دھیرے اسے احسان ہونے لگا کہ موت سے ڈرنا برا نہیں، بلکہ اس ڈر کو نیک راستے پہ بدل دینا اصلی سمجھداری ہے۔ اور شاید یہی سبق اس کے والد اپنی زندگی سے دے کر گئے تھے۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد وہ مسجد کے باہر بیٹھا تھا۔ آسمان پر ہلکے بادل تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تبھی ایک آدمی گھبرایا ہوا اس کے پاس آیا اور بولا، بھائی، میرے والد بہت بیمار ہے، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ یہ سن کر اس کا دل کانپ اٹھا۔ اسے اپنے ابو کا آخری دن یاد آ گیا۔ وہ ترنت اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ کمرے میں ایک بوڑھے انسان لیٹے ہوئے تھے، چہرے کمزور تھا، ماں سے دھیمی تھی، وہ گھر والے رو رہے تھے۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا اور نرمی سے بولا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے، دعا کرتے رہیے۔ پھر اس نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی اور سب کو صبر کی نصیحت کی۔ اس بوڑھے انسان نے کانپتے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، دنیا بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، اچھے عمل کبھی مت چھوڑنا۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں بھر آئی۔ اسے ایسا لگا جیسے وقت پھر اسے موڑ پر لوٹ آیا ہو، جہاں اس نے اپنے والد کو آخری بار دیکھا تھا۔ کچھ دنوں بعد اسے بوڑھے انسان کا انتقال ہو گیا۔ جنازے میں بہت لوگ آئے، ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ وہ نیک انسان تھے۔ جنازہ دیکھ کر اس کا دل پھر کانپ اٹھا۔ اس نے سوچا، کتنا اچھا ہے وہ انسان جس کے جانے کے بعد لوگ اس کے لیے دعا کرے۔ اس رات وہ دیر تک سو نہیں پایا۔ آخر وہ اٹھ کر چھت پر چلا گیا۔ آسمان صاف تھا، ستارے چمک رہے تھے۔ وہ آسمان کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، ایک دن میری سانسیں بھی رک جائے گی، ایک دن مجھے بھی سفید کپڑے میں لٹایا جائے گا، اور جو لوگ مجھے بھی قبر تک چھوڑ کر لوٹ آئیں گے۔ اس کی آنکھیں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، جب میرا آخری وقت آئے تو مجھے ایمان اور سکون کے ساتھ اٹھانا، میری غلطیوں کو معاف کر دینا اور میری قبر کو آسان بنا دینا۔ ہوا دھیرے دھیرے چل رہی تھی، رات بہت خاموش تھی، لیکن اس کے دل میں اب پہلے جیسا ڈر نہیں تھا۔
اب اس میں ایک امید بھی تھی کہ جو انسان اللہ کے طرف لوٹ آئے اس کے لیے رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں۔ دن گزرتے رہے، اب اس کے چہرے پر پہلے جیسی بے چینی کم دکھائی دیتی، اس کے باتوں میں نرمی اور دل میں عجیب سا سکون آ چکا تھا۔ ایک صبح فجر کی نماز کے بعد وہ مسجد میں اکیلا بیٹھا تھا، ہلکی روشنی پھیل رہی تھی اور پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ تبھی مسجد کے امام صاحب اس کے پاس آئے اور بولے، بیٹا، انسان جب موت کو یاد رکھ کر جیتتا ہے تو اس کا دل صاف ہونے لگتا ہے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ امام صاحب نے آگے کہا، قبر سے ڈرنا غلط نہیں، لیکن اس سے اتنا سیکھ لینا کہ زندگی سدھر جائے، یہی اصلی کامیابی ہے۔ یہ باتیں اس کے دل میں اتر گئی۔ اسی دن اس نے طے کیا کہ اب وہ صرف اپنے لیے نہیں جیے گا، جہاں تک ہو سکے گا لوگوں کے کام آئے گا۔ دھیرے دھیرے اس نے محلے کے غریب بچوں کی پڑھائی کا انتظام کرنا شروع کیا، کسی کے گھر راشن پہنچا دیتا، کسی بیمار کو دوا دلا دیتا۔ لوگ حیران تھے کہ انسان کا درد اسے کتنا بدل سکتا ہے۔ ایک رات وہ پھر قبرستان گیا، آسمان بالکل صاف تھا، چاند کی ہلکی روشنی قبروں پر پڑ رہی تھی۔ وہ اپنے ابو کی قبر کے پاس بیٹھ گیا اور کافی دیر تک خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، ابو، پہلے میں زندگی کو صرف دنیا سمجھا تھا، لیکن آپ کی موت نے مجھے آخرت کی یاد دلا دی۔ اس کی آنکھ بھر آئی۔ اسی وقت اسے ایسا محسوس ہوا جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہو۔ اس نے مٹی کو دیکھتے ہوئے سوچا، یہ مٹی انسان کا گھمنڈ ختم کر دیتی ہے، یہی امیر اور غریب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، مجھے ایسی زندگی دے جس سے لوگوں کو سکون ملے، اور ایسی موت دے جس کے بعد لوگ میرے لیے دعا کریں۔ ہوا دھیرے دھیرے چل رہی تھی، دور کہیں اذان کی ہلکی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ اٹھ کر واپس چل پڑا، لیکن اب اس کا دل پہلے جیسا نہیں تھا، اور اس میں دنیا کی باغ دوڑ کم اور آخرت کی تیاری زیادہ بچ چکی تھی۔ کچھ سمے بعد پورے شہر میں اس کی پہچان ایک نیک اور مددگار انسان کے روپ میں ہونے لگی۔ لوگ کہتے تھے، حاجی سلمان کا بیٹا سچ میں اپنے والد کی اچھی پرورش کا اثر ہے، لیکن وہ کبھی اپنے بارے میں گھمنڈ نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے ہمیشہ قبرستان کی وہ خاموشی یاد کرتی تھی جہاں ہر انسان برابر ہو جاتے ہیں۔ ایک دن وہ بازار سے لوٹ رہا تھا کہ اس نے سڑک کے کنارے ایک بوڑھے آدمی کو بیٹھے دیکھا۔ ان کے کپڑے پرانے تھے، چہرہ تھکان سا بھرا ہوا تھا۔ وہ ترنت ان کے پاس گیا اور ادب سے پوچھا، بابا، آپ کو کہیں جانا ہے؟ بوڑھے آدمی نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، اب جانے کی عمر آ چکی ہے، بس دعا کرو کہ آخری سفر آسان ہو جائے۔ یہ سب سن کر اس کا دل کانپ اٹھا۔ کچھ دیر بعد ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر انہیں کھانا کھلایا اور گھر تک چھوڑ کر آیا۔ راستے پر اس کے دل میں ایک بات گھومتی رہی کہ انسان پوری زندگی دوڑتا رہتا، لیکن آخرت میں اسے صرف سکون اور رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس رات اس نے بہت دیر تک قرآن کی تلاوت کی، پھر اپنے ابو کی ڈائری کھولی۔ ایک پنے پر لکھا تھا، جب تمہارا دل دنیا سے زیادہ آخرت کو یاد کرنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ شاید آپ کے والد کی موت صرف ایک حادثہ نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے ایک جگانے کا ذریعہ تھا۔ اگلے دن اس نے محلے کے کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور کہا، دوستو، زندگی بہت چھوٹی ہے، اگر کسی کا دل دکھایا ہو تو معافی مانگ لو، اگر ماں باپ ناراض ہو تو انہیں راضی کر لو، کیونکہ پتہ نہیں کس کا سانس کب رک جائے۔ سب خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ اس کی آواز میں ایسا اثر تھا جو سیدھے دل تک اتر رہا تھا۔ رات کو جب وہاں سونے لگا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، اے اللہ، جس طرح تو نے میرے دل کو بدل دیا، اسی طرح مجھے آخری سانس تک سیدھے راستے پر قائم رکھنا۔ اور اس رات اس کے دل میں پہلی بار موت کا ڈر کم، اللہ سے ملنے کا امید زیادہ محسوس ہوئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے آپ کے دل کو آخرت کی یاد دلائی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامی ریختہ کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کی قبر کو روشن فرمائے اور ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔